بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو جہل وہ بدبخت آدمی تھا جس نے ساری زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھ تکلیف اور پریشانی کے علاوہ کچھ نہ دیا۔ فرعون اور نمرود کی موت کی طرح ابو جہل بھی انتہائی ذلیل و خوار ہو کر اور کتے کی موت مرا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب جنگ بدر کے میدان سجا تو معاذ اور موز میرے پاس آئے۔ انہوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ چچا جان، ان لوگوں میں سے ابو جہل کون ہے؟ میں نے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے انہیں بتایا کہ وہ ہے ابو جہل۔ انہوں نے کہا کہ پیارے چچا، اس ظالم نے ہمارے نبی کو بہت تنگ کر رکھا تھا اور بہت سی تکالیف پہنچائیں، اس لیے ہم ابو جہل کو قتل کر کے ہی چھوڑیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو ہی میں نے ان کم عمر بچوں کا ابو جہل کا بتایا تو وہ بچے بہت تیزی سے اور بجلی کی رفتار کے ساتھ ابو جہل کی طرف لپکے۔ انہوں نے ابو جہل پر جاتے ہی ایک ضرب لگائی۔ وہ ضرب اتنی شدید تھی کہ ان کے پہلے ہی وار سے ابو جہل اونٹ سے نیچے گر گیا۔ پھر انہوں نے ابو جہل کے پاؤں پر تلوار کا وار کر کے اس کا پاؤں اس کے دھڑ سے الگ کر دیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ دیکھ رہا تھا۔ اکرمہ غصے سے بھاگتا ہوا آیا، اس نے میرے بازو پر تلوار سے وار کیا اور میرے بازو کو کاٹ کر رکھ دیا۔ میرا بازو میرے کندھوں کے ساتھ لٹکنے لگا۔ پھر میں لٹکتے ہوئے بازو کے ساتھ بھی لڑتا رہا اور جنگ جاری رکھے ہوئے تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ میرے بازو میں زیادہ تکلیف ہے تو میں نے بازو کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھا اور ایک زوردار جھٹکے سے اس بازو کو دھڑ سے جدا کر دیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے موقع پا کر ابو جہل پر پھر سے حملہ کیا، جس سے اس کے جسم سے خون کے فوارے نکلنے لگے۔ اس کا شدت سے خون بہنے لگا اور وہ تڑپنے لگا۔ ابو جہل کو موت کے گھاٹ اتار کر یہ دونوں بچے اللہ کے رسول کے پاس آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے ابو جہل کو قتل کر ڈالا۔ امام طبری لکھتے ہیں کہ ابو جہل ابھی قتل نہ ہوا تھا، بلکہ وہ درد سے چیخ چلا رہا تھا اور تڑپ تڑپ کر درد سے موت کا انتظار کر رہا تھا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کو حکم دیا کہ ابو جہل کی لاش تلاش کرو اور پتہ کرو وہ کہاں ہے۔ سب صحابہ ابو جہل کی لاش تلاش کرنے میں مگن ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں شامل تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کو ابو جہل کی نشانی بتائی کہ ابو جہل کے گھٹنے پر زخم کا نشان ہوگا۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ابو جہل کے گھٹنے پر وہ نشان کس طرح آیا تھا؟ تو حضور نبی کریم نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں اور ابو جہل عبداللہ بن جدان کے گھر دعوت پر گئے تھے۔ اس وقت ہماری عمریں چھوٹی تھی، ہم دونوں میں کسی بات پر جھگڑا ہو گیا۔ میں نے ابو جہل کو زور سے دھکا دیا، جس وجہ سے وہ زمین پر گرا اور اس کے گھٹنے پر ایک گہرا زخم آ گیا۔ وہ زخم تو ٹھیک ہو گیا، لیکن اس کا نشان آج تک باقی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں جنگ کے میدان میں ہر لاش کو الٹا الٹا کر دیکھ رہا تھا کہ مجھے ایک جگہ پر ابو جہل زخمی حالت میں نظر آیا۔ میں اس کے پاس گیا، میں نے دیکھا کہ وہ ابھی مرا نہیں تھا بلکہ زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ اس کے جسم سے خون کے فوارے جاری تھے۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی نشانی بھی دیکھی تو مجھے یقین ہوا کہ یہی ابو جہل ہے۔ میں نے اس کی ٹانگوں سے پکڑ کر زور سے گھسیٹنا شروع کیا تو وہ درد کی وجہ سے چیخنے لگا۔ میں نے ابو جہل سے مخاطب ہو کر کہا، اے خدا کے دشمن، اللہ نے تجھے ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا ہے۔ ابو جہل کہنے لگا، اس میں ذلت والی کون سی بات ہے؟ میں تو اس آدمی سے بدلہ لینے کے لیے یہاں آیا تھا جس آدمی کو تم لوگوں نے قتل کیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ، اس جنگ میں فتح کس کی ہوئی؟ میں نے کہا، بے شک اس جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فتح ہوئی۔ پھر اس نے کہا، اے ابن مسعود، چرواہا تو بہت ہی اونچی جگہ پہنچ گیا۔ دوسرا قول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا کہ میں نے ابو جہل سے کہا کہ تیرا قاتل میں ہوں۔ ابو جہل نے کہا، نہیں، تو اس سے پہلے مجھے کوئی اور قتل کر گیا ہے۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب ابن مسعود ابو جہل کے سینے پر بیٹھ کے کہنے لگے، اے اسلام کے بدترین دشمن، تم تو فرعون سے بھی زیادہ بدبخت نکلے۔ فرعون نے تو پھر بھی مرتے وقت کہا تھا کہ میں ہی غلط ہوں، لیکن تم نے تو مرتے ہوئے بھی اسلام کے خلاف بکواس کر رہے ہو۔ یہ سن کر ابو جہل نے جواب دیا، اپنے آقا محمد کو جا کر میرا یہ پیغام دینا کہ ابو جہل اس دنیا سے چلا تو گیا ہے، لیکن وہ یہ پیغام دے کے گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن میں ہی ہوں۔
ابو جال کی زبان سے یہ سن کر میں نے ابو جال کی تلوار پکڑی اور اس تلوار سے اس کے جسم سے اس کا سر جدا کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ میں جسم سے اس کا سر کاٹ کر نبی کریم کے پاس لے گیا۔ میں نے آقا دو جہاں کی بارگاہ میں ابو جال کا سر پیش کرتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لیجیے ابو جال کا سر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا، جس کے قبضے میں میری جان ہے، بے شک یہی ابو جال کا سر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جال کے سر کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا، یہ کافر ابو جال اس امت کا خطرناک اور ظالم ترین فرعون تھا۔ ہر امت میں ایک فرعون ہوتا ہے، جبکہ میری امت کا فرعون ابو جال تھا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ بدبخت ہلاک ہوا۔ روایات میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شکرانے کے نوافل ادا کیے، اور رسول اللہ کے فرمانے پر ابو جال کی لاش سر اور قریش کے 24 سرداروں کو ایک کنویں میں پھینک دیا گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن میدان بدر میں رہے اور جاتے ہوئے اس کنویں پر بھی گئے جہاں کفار مکہ کی لاشیں پھینکی گئی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنویں پر کھڑے ہو کر قتل ہونے والے کو یہ فرمایا، اے کنویں میں پھینکی گئی لاشوں، کیا تم نے اللہ کے وعدے کو پورا ہوتے پا لیا ہے؟ اللہ کا وعدہ سچ ثابت ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدھی رات کے وقت ان تمام لاشوں کے نام لے کر فرمایا، اے ابو جال بن ہشام، اے عتبہ بن ربی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبھی لاشوں کے نام لیے اور فرمایا، کیا تم نے رب کائنات کا وعدہ پورا ہوتے ہوئے دیکھ لیا؟ کیا تم نے اپنے خداؤں کا وعدہ سچ پایا؟ میرے خدا نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا وہی سچ ہوا۔ اس پر صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ لاشوں سے باتیں کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو باتیں میں ان سے کر رہا ہوں تم ان لاشوں سے زیادہ نہیں سن سکتے، بس یہ لاشیں بول نہیں پاتی، سب کچھ سن رہی ہیں۔ امام طبری لکھتے ہیں کہ محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ بعض علماء نے یہ بات بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لاشوں کو کہا کہ تم لوگوں نے مجھ سے دشمنی کی، بلکہ دوسرے لوگوں نے مجھ سے دوستی کی، تم نے مجھ سے میرے شہر کو چھینا، دوسرے لوگوں نے مجھے اپنے شہر میں پناہ دی، تم لوگ مجھے جھوٹا کہتے رہے، دوسرے لوگوں نے مجھے سچا اور آخری نبی کہا، تم لوگوں نے مجھے بے شمار تکلیفیں دی، لیکن دوسرے لوگ میری تمام پریشانیوں میں شریک رہے۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تو اپنے رب کائنات کے وعدے کو سچ پایا ہے، بے شک میرا خدا سچا ہے اور تمہارے مٹی سے بنے ہوئے خدا جھوٹے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پکا سچا پیروکار بنائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو۔ اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔